ایک ایسی تختی جس میں اس دنیا کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں، کون کب پیدا ہوگا، پھر اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملے گا، کس کو کتنا عطا کیا جائے گا، اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کب کہاں اور کس طرح سے موت آئے گی، اور اس کا حال حساب کیسا ہوگا۔ مختصر یہ کہ تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار دنیا و کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہوش سنبھالنے کے بعد سے ہی تقریباً ہر مسلمان لوح محفوظ کا نام سن لیتا ہے، لیکن سب کو لوح محفوظ کے بارے میں معلومات ہوں یہ ضروری نہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز پوشیدہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیتا ہے۔ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مامور کیا ہے، اور کیا لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی، اس لیے آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ سب سے پہلے لوح محفوظ پر جو لکھا گیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا، میری عطا کی ہوئی نعمت کا شکر کیا، تو میں نے اسے صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ علماء کرام کہتے ہیں لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلاً موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ لی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور قرآن پاک کی بہت سارے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی اس تختی پر لکھا ہوا ہے، اور جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اس کی کاپیاں ہیں۔ پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہر روز 360 مرتبہ لوح محفوظ کی طرف نظر کرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔
پیارے بہن بھائیوں، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو لوح محفوظ پر لکھ دیتے ہیں، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے سر نہیں اٹھاتے اور اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہو تو حضرت اسرافیل حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہو تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بس سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ روز حساب لوح محفوظ کو بلائیں گے، اس کے سارے جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائیں گے کہ کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور حضرت اسرافیل بھی ڈر سے کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچائے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، سب تعریفیں اللہ کی جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں، کیا لوح محفوظ پہ لکھی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ کے بارے میں روایت میں آتا ہے تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی وہ جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان دونوں قسموں میں تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے، اس کو بدلنا ناممکن ہے۔ تاکہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی ممکن نہیں، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور قیامت کے روز نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے اور ہدایت کا راستہ دے۔ آمین یا اللہ۔